السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شائن اسکول کی آن لائن کلاسز کے ویک 7 ڈے 3 میں آپ کی اردو کی ٹیچر میم سفیر اختر آج پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، گزشتہ کلاس میں ہم نے اردو قواعد میں اسم اور اسم کی اقسام کا کام کیا تھا اور اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ بچوں، آج کی کلاس میں بھی ہم اردو قواعد کا ہی کام کریں گے اور اردو قواعد میں صفت اور موصوف کس کے بارے میں؟ صفت اور موصوف کے بارے میں پڑھیں گے اور صفت اور موصوف کا کاپی میں کام کریں گے۔ بچوں، صفت اور موصوف کا کاپی میں کام کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ صفت اور موصوف کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی، برائی، مقدار، تعداد یا حالت کو بیان کرے۔ یعنی کہ صفت ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم کی اچھائی، برائی یا تعداد یا حالت بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ مثلا قیمتی قلم۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب قلم کی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے کہ قلم قیمتی ہے، تو قیمتی کیا ہے؟ قلم کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح سے نیلا آسمان۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ آسمان کی خوبی کیا ہے؟ آسمان کی صفت کیا ہے؟ نیلا، کہ آسمان کیسا ہے؟ نیلا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح نیک لڑکا، تو لڑکے کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے ہمیں کہ لڑکا کیا ہے؟ نیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ کلمہ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی، مقدار، تعداد یا حالت کو بیان کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب اگلا ہمارے پاس ہے موصوف کسے کہتے ہیں؟ بیٹا، جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جس چیز کی خوبی بتا رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ موصوف۔ مثلا ہم نے پہلے ہم نے پڑھا تھا قیمتی قلم۔ ٹھیک ہے؟ تو قلم کی خوبی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ قیمتی پڑھی تھی۔ تو قلم کی صفت کیا تھی؟ قیمتی۔ لیکن خوبی کس کی بتائی جا رہی ہے؟ قلم کی بتائی جا رہی ہے۔ تو قلم ہمارے پاس کیا ہے؟ موصوف، قیمتی قلم۔ ٹھیک ہے؟ تو قلم کی خوبی بتائی جا رہی تھی، تو قلم ہمارے پاس کیا ہے؟ موصوف۔ یعنی کہ جس چیز کی خوبی بتائی جا رہی ہوتی ہے یا صفت بتائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ موصوف۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح نیلا آسمان، تو آسمان کی صفت بتائی گئی تھی، آسمان کی خوبی بتائی گئی تھی کہ آسمان نیلا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آسمان کیا ہے اس کے اندر؟ موصوف۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح ہے ہمارے پاس نیک لڑکا۔ ٹھیک ہے؟ لڑکے کی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ لڑکا نیک ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس موصوف کیا ہے؟ لڑکا۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی سب بچوں کو کہ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے ہم موصوف کہتے ہیں۔ سب بچوں کو صفت اور موصوف سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم صفت اور موصوف کا اپنی کاپی میں کام کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹ ڈالیں گے اور ہوم ورک مینشن کریں گے۔ اس کے بعد ہم سوال لکھیں گے۔ صفت اور موصوف کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیں۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم صفت کی تعریف لکھیں گے۔ وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی، برائی، مقدار، تعداد یا حالت کو بیان کرے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا قیمتی قلم، نیلا آسمان اور نیک لڑکا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم موصوف کی تعریف لکھیں گے۔ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثلا قیمتی قلم، نیلا آسمان، نیک لڑکا۔ ٹھیک ہے؟ کہ جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ موصوف، اور ہم نے اس کے نیچے انڈر لائن بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح انڈر لائن آپ کو کرایا جا رہا ہے، آپ نے بھی اپنی کاپی میں صفت کے نیچے بھی انڈر لائن کرنا ہے اور موصوف کو بھی آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ آئیں گے، اگلے صفحے میں ہم کام لکھیں گے۔
جملوں میں سے صفت اور موصوف چن کر لکھیں، یعنی کہ آپ کے پاس آپ کو سوال دیا گیا ہے، ایک لائن بتا دی گئی ہے، آپ نے اس لائن میں سے صفت اور موصوف الگ الگ کر کے لکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ اس جملے کے اندر صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ 3 کالم بنائیں گے، ایک میں آپ جملے لکھیں گے، دوسرے میں آپ صفت چن کے لکھیں گے اور تیسرے میں آپ موصوف لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہمارے پاس جملہ ہے بادشاہ رحم دل ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر سے صفت نکالنی ہے کہ کیا صفت بیان کی جا رہی ہے۔ بادشاہ کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ بادشاہ رحم دل ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کی خوبی کیا ہے؟ رحم دل، تو صفت کیا آئے گی ہمارے پاس؟ رحم دل۔ اور رحم دل کس کی خوبی ہے؟ بادشاہ کی ہے، تو بادشاہ کیا ہے ہمارے پاس؟ موصوف، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اگلا جملہ ہمارے پاس ہے انسان فانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جملے میں آپ مجھے بتائیں کہ صفت کیا ہے، کس چیز کی خوبی بیان کی جا رہی ہے؟ انسان کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، تو انسان کیا ہے ہمارے پاس؟ موصوف اور فانی۔ انسان کی خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ فانی، ٹھیک ہے۔ انسان کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ فانی، تو فانی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ صفت۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے، یعنی کہ تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے میرے پاس قیمتی گھڑی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے اندر، اس جملے کے اندر آپ یہ بتائیں کہ صفت کیا ہے؟ صفت اس جملے کے اندر قیمتی ہے، یعنی کہ گھڑی کی خوبی بتائی جا رہی ہے قیمتی۔ گھڑی کیا ہے؟ قیمتی ہے، تو قیمتی کیا ہوگی؟ صفت، اور گھڑی ہمارے پاس کیا ہوگی؟ موصوف، کیونکہ گھڑی کی خوبی بتائی جا رہی ہے۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے زارا میری بہترین دوست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ یہ بتائیں کہ کس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے؟ زارا کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، زارا کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ زارا بہترین ہے، دوست ہے، تو زارا ہمارے پاس کیا آئے گی؟ موصوف، اور بہترین کیا ہے ہمارے پاس؟ صفت، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5 ہے، نمبر 5 ہمارے پاس ہے پانی بہت شفاف ہے۔ تو پانی کی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے؟ شفاف، پانی کی صفت ہے، تو پانی کیا ہے ہمارے پاس؟ موصوف، اور شفاف کیا ہے ہمارے پاس؟ صفت۔ نمبر 6 ہمارے پاس ہے اللہ بہت بڑا کارساز ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ ہمارے پاس کیا ہے؟ موصوف، اور اللہ کی کیا خوبی بتائی جا رہی ہے؟ کارساز، تو کارساز ہمارے پاس کیا ہوگا؟ صفت، ٹھیک ہے بیٹا۔ کام آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک صفحے پہ آپ صفت اور موصوف کی تعریف لکھیں گے، اور دوسرے پیج پہ آپ جملے دیے جائیں گے آپ کو، اور آپ اس میں سے صفت اور موصوف چن کر الگ الگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو کام دیا جا رہا ہے، سب بچے کام نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں کریں گے، اور آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہوم ورک کے مارکس دیے جائیں گے، اس لیے کام کرتے وقت صفائی کا اور رائٹنگ کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ویک 8 میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو سب بچے اپنا کام صفائی سے کریں گے۔ اللہ حافظ۔